ہوتی ہے، اور وہ چیز جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں انسان کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کہ وہ انسان کا تھنک اور سمجھ اور بلیف اللہ کے ساتھ ان کے اوپر بھی ہو جائے کہ یہ شخصیت کچھ اور کر سکتی ہے، یہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک ہی منٹ میں آپ کا کچھ کام کر دیتے ہیں، جبکہ یہ پورا کفر اعتقاد ہے۔ پھر جادو کی حقیقت یا نہیں، اس کے بارے میں بہت سا کنسپٹ ہوا ہے، اور لوگ اکثر اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کا کوئی اثر نہیں، جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جادو کی حقیقت ہے تو کہاں تک ہے، اور نہیں تو کیا چیز نہیں؟ پہلی چیز معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور ہم کو زندگی کا دستور اور ہر چیز کا پروف قرآن اور سنت سے لینا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ اپنا پروف پیش کیجئے اگرچہ تم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ اور فرعون اور جادوگروں کے واقعات بہت بار پیش کیے ہیں، آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں، سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں اور بھی دیگر سوروں میں یہ کنسپٹ آیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، آپ لوگ ہی ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ کریں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کرنے والے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے ڈائریکٹ، اور ان کا ٹائٹل اور لقب دیا گیا ہے کلیم اللہ۔ تو بات یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مقابلے میں ٹھہرے ہیں جادوگروں کے سامنے، اور میدان کھل کے آ گیا ہے، سارے لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ آپ چال شروع کریں گے یا ہم شروع کرنا؟ قال بل القوا، بلکہ آپ لوگ شروع کیجئے۔ فلما القوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تو لوگ کے لاٹھی اور رسیاں ایسا سب کو نظر آ گئے کہ وہ لوگ حرکت میں ہیں اور چل رہے ہیں۔ بات کیا ہوئی ہاں؟ وہی نبی جو اللہ سے بات کرنے والے ہے، اس کا حادثہ یہ سامنے جیسا آ گیا ہے، جادوگروں کی چال سامنے آ گئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ کے دل میں ڈر پیدا لگ گیا، خوف اور ڈر ہو گیا موسیٰ کو۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہے لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آپ کی ہی اقتدار رہے گی یہاں، آپ ہی اونچا مقام حاصل کریں گے یہاں پر۔ سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے گھر میں یا گھر کے باہر ایک نگرانی کا کتا رکھا ہے، اور وہ کتا اس طرح آوازیں دیتا ہے کہ سامنے والے مرعوب اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس گھر کے مالک کے پاس مہمان بن کر گئے، اور جیسا گئے وہاں پر یہ کتا آپ کو شاؤٹ کرنے لگا اور بھونکنے لگا، تو آپ کے دل میں ایک قسم کا ڈر اور پیچھے ہٹنے لگے، تو گھر کے مالک کہتے ہیں کہ آپ مت ڈریے، یہ خاموش ہو جائے گا، تو اس کو خاموش کر کے آپ کو اندر لے کے چلے گئے۔ یہاں پر پیغمبر اولو العزم کے عزیمت رکھنے والے، ہمت رکھنے والے 5 ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد المصطفیٰ اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، یہ اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ان میں سے موسیٰ بھی ہے۔ تو موسیٰ کے دل کو اتنا ڈر اور خوف ہو گیا ہے، تو کیا جادو کی یہاں تأثیر نہیں ہوئی؟ پھر جادو کی تأثیر ہوئی بول کر ہی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں موسیٰ آپ مت ڈریے، یعنی کہ مسئلہ کیا ہو گیا تھا؟ یعنی کہ حقیقت میں کہ موسیٰ کے اندر ڈر آ گیا تھا، اور جب کوئی چیز کی تأثیر نہیں تو نبی کیوں ڈریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے؟ دوسری بات آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین ہے۔ آپ یہ آیت سنے ہوں گے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہتر حکم اور فیصلے دینے والے نہیں؟ حکمت، وزڈم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے کیا؟ بے شک ہے، اور ساری کی ساری اسی کے طرف سے ہے۔ تو دیکھیے اسلام کے اندر جادوگر کی سزا کیا ہے، جو میجک کرنے والے شخص کی سزا کیا ہے؟
قتل ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للساحر حد السیف، تلوار کی نوک سے اس کا سر قلم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اسلام کے اندر کہ جادوگر کا قتل کیا جائے، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کے قوانین آپ دیکھیں گے تو ہر قانون اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ گناہ کے مقابلے اور جرم کے کرائم کے مقابلے اتنی ہی سزا مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کی گردن نہیں کاٹے جاتی، نہ ہاتھ کٹتا ہے، اس کو کچھ کوڑلے مارے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا گردن نہیں کاٹا جاتا، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ اور اگر کوئی شخص قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا اگر مقتول کے لوگ معافی نہیں کرے۔ دیکھیے جرم کے مقابلے میں سزا بڑھتے جا رہی ہے، جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا۔ تو جادوگر کی گردن کیوں کاٹے جا رہی جبکہ اس کا جرم کچھ بھی نہیں، جادو کا کوئی اثر ہی نہیں، تو جادو کوئی چیز افیکٹ کرنے والی نہیں، تو اس کا قتل کیوں کیا جا رہا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے اور یہ بہت سنگین حالت ہے۔ آج کوئی لوگ اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے پرہیز کیجیے اور بچیے جو دوزخ کی آگ میں ڈبانے والی ہے۔ قلنا وما ہن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں؟ قال الاشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، جس کے بارے میں ہم آگاہ کیے شروع میں، والسحر، جادو کرنا۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ایک اللہ سے بات کرنے والے نبی مرعوب کیوں ہوتے، خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی کوشش اور ہیلے بہت کمزور ہے۔ مگر یہاں جادوگروں کے بارے میں جب آیا ہے لفظ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑی عظیم جادو لے کر آئے ہیں، گریٹ میجک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز اتنا ہائیسٹ رینک لے رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی اثر نہیں۔ آپ کو اور ہم کو قرآن سمجھنا چاہیے دل کھول کر، یہ تعصبیت چھوڑیے کہ فلان کے کہنے پہ ہم ماننے والے ہیں، فلان کے کہنے میں ماننے والے ہیں۔ کل کے دن آپ کو سوال ہوگا تو قرآن اور سنت کی اتباع کیے یا نہیں، ہر ایک اپنے عمل کا جواب دینا چاہیے۔ عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، میری اور آپ کی اور دوسروں کی بات نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت نہیں، سمجھ نہیں کہ جادوگر کو قتل کرے جبکہ وہ کچھ نہیں کرا۔ بے شک ہماری کم سمجھ کی وجہ سے یہ غلط فہمی آتی ہے کہ جادو کی حقیقت کو انکار کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جادو کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اور بھی 2-3 امور واقعات ہے، مگر کیونکہ وقت تھوڑا جلدی سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ درس بہت طویل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ جادو کی حقیقت اور جادو کا میننگ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ پھر جادو کرنے والے کا یا جادو سیکھنے کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ جب یہ فعل کرنے والا اس کی سزا یہ ہے تو جادو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی حرام فعل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کی اور جادوگر کی سزا اتنی بڑی سنگین اور یہ بڑا جرم اور حرام فعل ہے کیونکہ یہ چیز انسان کی کس چیز کو بگاڑ دیتی ہے جانتے ہیں؟ عقیدے کو، بلیف کو، بھروسے کو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو واحد احد مانا ہے کہ سارے صلاحیات اور اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل میں ایک خوف ہو جاتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ خاموش رہیے نہیں تو وہ فلانا کر دیں گے، فلانا کر دیں گے۔ آج کتنے لوگ ایسی کمزوری ذہن کی وجہ سے مجبوری کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور ان کے غلام بن جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ کتنے لوگ شیاطین اور جنات کے قصے کہانیاں سنتے ہوئے ان کے گھر میں اس طرح ہوا، وہ شخص کے ساتھ ایسا ہوا، وہ شخص کے ساتھ ایسا ہوا، یہ کہانیاں سنتے ہوئے کتنا ڈر آپ اپنے آپ میں بٹھائے اور اللہ سے بھروسہ توڑ بیٹھے ہیں۔ غور کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کسی کافر کو ایمان والے کے اوپر اس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، تیرا تسلط اور اقتدار میرے بندوں پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آخر ہم اللہ کی بندگی سے دور ہونے پر ہمارے دل اور دماغ میں اور خیالات میں وسوسے شیاطین کے کھیلتے بیٹھتے ہیں۔ ایک یہودی آیا ہے مدینہ میں اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا دین سچ ہے، اور تم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تمہارے پاس وسوسے اور خیالات بہت آتے ہیں، ہم لوگ یہود قوم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے پاس وسوسے آتے ہی نہیں۔
تو تمہارا دین کیسا صحیح ہوتا؟ تو ایک عالم دین وہاں موجود تھے اور اسے جواب دیے وما يصنع الشیطان بالبیت الخرب، شیطان خراب اور برباد گھر کو، دل تمہارا ختم ایمان سے دور ہو گیا ہے، وہ خراب اور برباد گھر کو اور کیا بربادی کرے گا؟ وہ ایمان کے گھر کو آ کر برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت یہ ہے۔ اس لیے بات سمجھنے کے لیے یہ 2-3 امور سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان باللہ سب سے بڑا اہم راستہ اور رسی ہے، جو آپ اس کو اگر چھوڑیں گے تو غفلت کے شکار میں آپ بھی مار کھا سکتے ہیں۔ پھر جادو کا حکم سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، یہ تو علماء کا اجماع ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہلاک کرنے والا فعل، جہنم میں ڈالنے والے فعل، وہ تو حرامی ہوتا ہے۔ اس کے کتنے اقسام ہیں اور کتنے جادو کے قسمیں ہوتے ہیں؟ تو اس کے بہت سے اقسام ہیں، مگر اس میں جو اہم اور مین جو جادو یہاں پر ہندوستان میں آپ کے ساتھ اور دوسرے جگہیں بھی دیکھا ہوں جو میجر زیادہ پھیلوے ہیں، پہلا قسم کا جادو اس کو کہتے ہیں سحر التفریق، جدائی ڈالنے کی جادو، جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اختلاف پیدا ہوتے ہیں، دوری اور طلاق تک بات ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش اور تختہ کا حکم اس کا سمندر پہ موجود رہتا ہے اور وہاں پر بیٹھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکروں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے تاکہ زمین میں فساد اور بگاڑ کرے۔ فاعظمهم فتنہ اعظمهم منزلہ، سب سے زیادہ فتنہ اٹھانے والا زمین پہ سب سے زیادہ اس کے قریب بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ فیأتی احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، تو اس کے سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی آتا ہے، یعنی شیطان، اور گمراہ کرنے کے لیے فتنہ کر آتا ہے، کہتا ہے میں نے اس طرح کرا، اس طرح کیا، دونوں میں جھگڑا کر دیا ہے دوستوں میں، تو وہ کہتا ہے ابلیس تو کچھ نہیں کیا، وہ آپس میں صلح کر لے سکتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی چیز درست ہو جا سکتی ہے، استغفار توبہ کر سکتا ہے وہ بندہ۔ تو ایک کہتا ہے لا زلت به حتى طلق زوجته، میں اس کے ساتھ جب تک رہا جب تک کہ اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل پایا۔ فیقول انت انت فیدنیہ ویقربہ منہ، تو شیطان ابلیس یہ کہتا ہے اس شیطان کو کہ تو ہی ہے سب سے قریب بیٹھنے والا، تو میرے بازو آ جا۔ آپ دیکھیے یہ فتنہ کتنے لوگ کے ساتھ اور کتنے اس کے شکار میں غصے کے اعتبارات سے اور اینگر ہونے کے اعتبارات سے ہر ایک اپنے آپ کو صحیح اور اس کے اوپر قائم ہونا اور اس طریقے سے بیہیو کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کے احکام کو بھول بیٹھنا، اس کی غفلت میں شکار میں طلاق اور گھریں برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ گھریں برباد ہونے سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آپسی دشمنیاں پیدا ہوتے ہیں اور شیطان نفس میں آ کر مختلف خیال کرتا ہے کہ آپ اپنا ریونج کسی جادوگر کریں، جا کے اس کا بدلہ نکالیے، یا اس کو خوشی زندگی دوبارہ نہیں ہونے دیجیے، یا اس کو اس طریقے سے وہ کریے۔ اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ چوری کرنے والے اور جرم کرنے والے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، مگر ہاتھ بچوں کا کاٹا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی جلد بازی اور جہالت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت۔ اس کے شکار میں کتنے لوگ اور کتنے گھریں برباد ہو گئے جبکہ وہ ایمان سے آباد ہو رہے تھے۔ اس لیے اس شکار سے بچنے کے لیے ابھی انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ اس کے علامات اور آثار یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹینس بہت بڑے ایشو بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے خوش نہیں رہتا ہے، پھر ریزن اپولوجائز یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے حساب سے اس طرح مسائل جب زیادہ بن جاتے ہیں تو زندگی میں ایک دوسرے کا بھروسہ بالکل دور ہو جاتا ہے، تاکہ اس سے وہ لوگ ہمیشہ زندگی میں ایک قدم پہ دور ہو جائے۔ تو یہ قسم سحر کا جادو جو جدائی کرتی ہے، اس کا حوالہ آیت نمبر 102 سورہ بقرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی جادو، ہم ابھی انشاءاللہ جادو کے اقسام گنتے جائیں گے، اس کے علاج اور
امور بعد میں پیش کریں گے، کیونکہ علاج ایک ہی طریقے سے آپ لوگ سب حاصل کر لے سکتے اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ کچھ ڈسٹریبیوشن ہونے والا ہے یہاں پر.